کیا آپ مائکروسافٹ ورڈ میں کام کرتے ہوئے بار بار ماؤس استعمال کرتے ہیں؟ سلیکٹ کرنا ہو، کاپی پیسٹ کرنا ہو، ہیڈنگ بنانی ہو، ڈاکومنٹ سیو کرنا ہو یا کوئی غلطی انڈو کرنی ہو تو ہر کام کے لیے ماؤس سے مینیو کھولنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ ویڈیو آپ کا ورڈ میں کام کرنے کا طریقہ بدل سکتی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کے یوزفل شارٹ کٹ بتاؤں گا جو آپ کا بہت سا وقت بچا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، آخر میں آپ کو کچھ ایسے شارٹ کٹ بھی دکھاؤں گا جو بہت سے ریگولر ورڈز یوزر بھی نہیں جانتے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری شارٹ کٹ میں سے کم ایک شارٹ کٹ آپ کے لیے روزانہ کے کام میں ضرور استعمال ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، کام ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ لکھی بھی ہے تو ہمیں جو شارٹ کٹ ضرورت ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہماری ساری کی ساری سلیکشن شارٹ کٹس۔ تو سلیکشن شارٹ کٹس کے اندر یہ دیکھیں، اگر مجھے ورڈ بائی ورڈ یا سپیل بائی سپیل کسی چیز کو سلیکٹ کرنا ہے تو اب شفٹ کے ساتھ جب میں ایرو کی دباؤں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سپیلنگ بائی سپیلنگ سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے ایک ورڈ فوراً سلیکٹ کرنا ہے تو میں شفٹ کنٹرول اور رائٹ یا لیفٹ ایرو کی پریس کروں گا تو میں فوری طور کے اوپر ورڈ کو سلیکٹ کر سکتا ہوں، ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کرسر میرا اس ورڈ سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر مجھے یہ پوری کی پوری لائن سلیکٹ کرنی ہے، یہ دیکھیں، اگر مجھے یہ پوری لائن سلیکٹ کرنی ہے تو میں شفٹ کے ساتھ اینڈ کا بٹن دبا دوں گا، اور اگر میں اس لائن کے شروع میں آخر میں موجود ہوں تو میں شفٹ کے ساتھ ہوم کا بٹن دبا دوں، اور اگر میں کنٹرول اے دباؤں گا تو ساری ڈاکومنٹ میں ایک ساتھ سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے پیرا بائی پیرا سلیکٹ کرنا ہے تو میں شفٹ کنٹرول اور ڈاؤن ایرو کی دباؤں گا تو میں پیرا سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر میں اس کے نیچے موجود ہوں پیرے کے تو میں شفٹ کنٹرول اور اپ ایرو کی دباؤں گا تو میں اس سے پورا پیرا سلیکٹ کر لوں گا۔ سلیکشن کے بعد اب فارمیٹنگ کی بات آتی ہے، تو فارمیٹنگ کے لیے جو میں شارٹ کٹ یوز کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مجھے فرض کریں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں، اگر مجھے اس پاورفل ورڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بولڈ کرنا ہے تو میں کنٹرول بی کا بٹن دباؤں گا۔ دوبارہ اگر بولڈ ختم کرنا ہے تو دوبارہ میں کنٹرول بی دبا دوں گا۔ اگر مجھے اس کو انڈر لائن کرنا ہے تو میں کنٹرول یو دبا دوں گا۔ اگر مجھے اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے تو میں کنٹرول شفٹ ڈی دبا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے کسی بھی جگہ کو، یعنی یہ جو ابھی دیکھیں کہ ڈاکومنٹ لکس لائک پروفیشنلی تک یہاں پہ جو ہے یہ میں جو لکھا ہے میں اس کے نیچے ڈبل انڈر لائن لگانا چاہتا ہوں تو میں نے کنٹرول شفٹ ڈی دبا دیا۔ ختم کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول شفٹ ڈی پھر ختم کر دوں گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ورڈ بائی ورڈ انڈر لائن ہو کہ ہر لائن کے نیچے لائن لگ جائے، ورڈ بائی ورڈ انڈر لائن ہو کہ ہر ورڈ کے نیچے لائن لگ جائے تو کنٹرول شفٹ کے ساتھ ڈبلیو دبا دوں گا تو لائن کے نیچے لائن لگ جائے گی۔ آپ ایک وقت کے اندر زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہیں پہ آپ کنٹرول بی دبائیں گے تو بولڈ بھی ہو جائے گا اور کنٹرول آئی دبائیں گے تو اٹیلک بھی ہو جائے گا، یعنی ایک وقت میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی ورڈ کو، کسی بھی چیز کو آپ ہیڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو ہیڈنگ بنانے کے لیے یہاں پہ اگر میں یہاں سے یہاں تک میں اس کو سلیکٹ کر لیا، اب کنٹرول سی سے آپ لوگ کاپی کرتے ہیں، اور کنٹرول سی سے کاپی جب ہوتی ہے تو ڈاکومنٹ آپ کی وہ حصہ جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے کلپ بورڈ میں چلا جاتا ہے۔ اب کنٹرول وی کے ساتھ آپ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اب میں نے یہاں سے اس کو تمام کو سلیکٹ کرنا ہے، میں نے شفٹ کے ساتھ ہوم دبایا ہے۔ اب میں نے اس کا سائز بڑھانا ہے۔ سائز بڑھانے کے لیے آپ کنٹرول کے ساتھ یہ بریکٹ جو ہے اس کو آپ دبانا شروع کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں نے اس کی انڈر لائن کو ختم کرنا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، تو یہاں سے آپ نے کنٹرول شفٹ ڈی دبائیں گے تو اس ورڈ کی آپ کے سامنے انڈر لائن ختم ہو جائے گی۔ اس کو دوبارہ آپ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ بولڈ بھی کر سکتے ہیں، دیکھیں کہ یہ آپ نے اس کو بولڈ کر لیا ہے۔ تو انڈر لائن، بولڈ وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں۔ یہاں پہ یہ اس کی فارمیٹنگ تھی۔ الائنمنٹ کی یہاں تک میں بات کروں کہ اب الائنمنٹ میں آپ لوگ کون کون سے شارٹ کٹ یوز کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ کنٹرول ای کا بٹن دبا کے اپنی ہیڈنگ کو سینٹرلائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر میں بات کروں اور مزید الائنمنٹس کی، اس پیرے پہ فوکس کریں، یہ جو پیرا ہمارا یہاں پہ موجود ہے۔ اب آپ لوگ یہ دیکھیں، اگر میں یہاں پہ کنٹرول ایل دباتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیفٹ الائن ہے،
اور کنٹرول ای دباتا ہوں تو سارا پیرا جو ہے سینٹر الائن ہو چکا ہے، اور کنٹرول آر دباؤں گا تو یہ سارا پیرا رائٹ الائن ہو چکا ہے، اور جبکہ کنٹرول جے دباؤں گا تو یہ پیرا آپ کے سامنے جسٹیفائی ہو چکا ہے کہ یہاں سے یہ دونوں لائن سے برابر کرنی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ آخری لائن بھی برابر کرنی ہے ان تمام کے، تو کنٹرول شفٹ جے دباتے تو یہ بھی جسٹیفائی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں تو مکمل طور کے اوپر آپ کے سارے پیرے جو ہے وہ جسٹیفائی ہو چکے۔ اس طرح سے آپ لوگ یہ الائنمنٹ کی کمانڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں، الائن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت ہی امپورٹنٹ جو شارٹ کٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ۔ یہ دیکھیں اگر کبھی آپ کو ایسے دکھنا پڑ جائے H2O، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں H2O، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں میں نے اس کو بڑھا دیا ہے، اس کی شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے سلیکٹ کیا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اگر میں کنٹرول کے ساتھ ایکول دباؤں گا تو یہ ہو چکا ہے سبسکرپٹ۔ اسی طرح سے اگر میں اس طرح سے لکھتا ہوں ایسے، اور اس کو میں نے سپرسکرپٹ کرنا ہے تو کنٹرول شفٹ اور یہ بٹن دباؤں گا میں ایکول والا جس کے اوپر پلس کا سائن اور ایکول دونوں موجود ہیں، تو یہ آپ کا آ چکا ہے سپرسکرپٹ، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیو کرنے کے لیے میں کنٹرول ایس کا بٹن دباؤں گا، اور سیو ایز کرنے کے لیے میں F12 کا بٹن دباؤں گا۔ سیو جو فائل آپ بنا رہے اس کو سیو کرنے کے لیے، سیو ایز بعد میں اگر آپ کو مزید سیو کی آپشن یوز کرنی ہے تو پھر آپ کو سیو ایز پہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ پھر اگر آپ کنٹرول ایس دباؤ گے تو پھر وہ سیو ایز کی آپشن اوپن نہیں ہوتی ہے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ ایک آپ کے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم میں نے اس کا فونٹ سائز اوپر دیکھیں 65 کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں میں اس کا آپ کو یہ بھی چینج کر کے دکھا دیتا ہوں، کیا بلا فونٹ بھی۔ اب میں ایک کی دباؤں گا تو جس سے یہ واپس اپنی اصل حالت میں چلا جائے گا، اور جیسے ہی میں کنٹرول سپیس دباؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم نیو رومن جو ہے میرا وہ ڈیفالٹ فونٹ ہے، اور 12 اس کا ڈیفالٹ سائز ہے میرے پی سی پہ جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیفالٹ فونٹ سائز اور ڈیفالٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک شارٹ کٹ استعمال کریں گے کنٹرول ڈی کو، کنٹرول ڈی استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے فونٹ کا پورا مینیو آ جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹائم نیو رومن کو اور جمیل نوری نستعلی کو اردو میں دونوں کو میں نے یہ 12 کے اوپر جو ہے اس کو ڈیفالٹ کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ سیٹ آپ نے کلک کرنا ہے سیٹ ایز ڈیفالٹ، اور جب آپ کے سامنے یہ والی آپشن آئے کہ آل ڈاکومنٹ بیسڈ آن، تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ جو بھی آپ یہاں پہ سیٹنگ کریں گے وہ آپ کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں چلی جائے گی۔ تو آپ اسی طرح سے کنٹرول سپیس کا بٹن اس لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا اگر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک وقت کے اندر یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہیڈنگ جو ہے وہ ٹائٹل کیس میں چینج ہو جائے، تو ٹائٹل کیس میں چینج کرنے کے لیے ویسے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہ سیکشن اوپن کرتے ہیں سینٹینس کیس وغیرہ، اور ہم نے یہ کرنا ہے ایچ ورڈ کیپٹلائز۔ تو اس کے لیے اگر میں جو ہے آپ لوگ دیکھیے شفٹ اچھی دبانا شروع کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اپر کیس ہے، یہ آپ کا لوور کیس ہے، اور یہ ہے ایچ ورڈ کیپٹلائز۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سارے کا سارا کیپٹلائز ہو چکا ہے، ایچ ورڈ کیپٹلائز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگ سپیلنگ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سمپلی F7 کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے ڈاکومنٹ کے سپیلنگ شروع ہو جائیں گے چیک ہونا، ٹھیک ہے۔ F7 جس سے گرامر بھی چیک ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ آپ کی سپیلنگز بھی چیک ہوں گی اور گرامر بھی چیک ہوں گی۔ تو کہ یہاں پہ میں نے جان کے اس وقت سپیلنگ کے لیے آپ کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ کہتا ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ ورڈ میں آپ ٹو جو ہے چھوٹا کر لیں، لیکن کیونکہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں نا چیز، اس میں ہم ہر ایک ورڈ کا پہلا لیٹر کیپیٹل کر رہے ہیں، تو میں اس کو اگنور کر دوں گا، یعنی میرا یہ ٹھیک ہے چیز جو ہے اگنور کرنے کے لیے میں اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو میں اگنور کروا دوں گا کہ لو یہ اگنور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگ کسی ورڈ کے سینونیم کو اور اینٹونیم کو چیک کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو اس کا میننگ سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ لوگ اس ورڈ کے اوپر کرسر کو لائیں اور آپ لوگ بدل دیں، دبائیں گے شفٹ F7 کے بٹن کو، تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں تمام کی تمام چیزیں آ جائیں گی، اس کا ایڈجیکٹو بتائے گا، ناؤن بتائے گا، ٹھیک ہے۔
وہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا. تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے اس کے اینٹونیم اور سینونیمس اور بہت سارے آئیں گے. اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی ووکیبلری جو انگلش کی وہ کافی ساری بوسٹ اپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو لازمی کسی نہ کسی ورڈ کے اوپر رکھ کے اس بٹن کو ضرور آپ پریس کریں. شفٹ F7 آپ دبائیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے جیسے یہ ہیلپ کے اوپر میں نے دبایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے مددگار ہوتے ہیں, اسسٹنٹ ہوتے ہیں, اس کو آپ ایڈ دیتے ہیں, بینیفٹ دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, سروس دیتے ہیں, ریلیف دیتے ہیں, کمفورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈوانٹیجز اس کو ملتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کچھ یہاں پہ اس ایک ورڈ سے آپ لوگ انگلش کے کافی سارے ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی ووکیبلری بوسٹ اپ ہوتی ہے. جب ان ورڈس کو آپ سنتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بندہ کیا کہنا چاہتا ہے, اس کے کیا کہنے کا مقصد ہے. تو اس طرح سے بہت سارے شارٹ کٹس جو ہیں آپ لوگ اس طرح سے آپ لوگ یوز کرتے ہیں ورڈ کے اندر اور آپ کا کام بہت آسان ہونے والا ہے. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کاپی کرتے ہیں اس سے کاپی ہوتی ہے. اب کنٹرول ایکس کی کمانڈ کیا کرتی ہے, اگر فرض کریں کہ آپ یہ والا پیرا جو ہے نا, یہ والا پیرا یہاں سے آپ اس کو موو کر کے نیچے لانا چاہتے ہیں اگر, تو آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنٹرول ایکس دبائیں گے تو یہ کٹ ہو گیا. اب کٹ ہونے کے بعد اس کو جہاں رکھنا ہے نا وہاں پہ کرسر کو لائیں اور کنٹرول وی کر کے اس کو پیسٹ کرتے ہیں. وہاں سے کٹ اور یہاں سے پیسٹ, تو یہ کیا ہوا ہے کہ یہ یہاں سے پیرا آپ کا موو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب تو یہ تھی آج کی وہ تمام کی تمام شارٹ کٹس جو میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے, ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجئے گا, اللہ حافظ.